ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والی کسی ایک این جی او سے، ان کے نمائندوں سے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ چونکہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں ہماری یہ آرگنائزیشنز، یہ ویلفیئر ادارے، یہ شخصیات، اس لیے ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے ایک نیکی۔ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں ثواب کا، ایک عام ثواب کا جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی اس ثواب میں شامل ہو جاتا ہوں جب ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو اپیل کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے کس کام آ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ایسوسی ایشن، اور ان کے دو بہت ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مسعود نواب صاحب، آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہیں جنید رزاق صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خرم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کا تعارف یہ ہے مختصر کہ قیام ہوا ہے اس انسٹیٹیوٹ کا 2017 میں، اور مقصد ان کا یہ تھا جب انہوں نے اس کا آغاز کیا، میرے دوست بھی اس میں ہیں ہمارے بہت ہی پیارے، تو گردوں کے امراض کے علاج کے لیے مفت اور اعلیٰ معیار کی طبی خدمات جو ہے وہ فراہم کرنا لوگوں کو، اور جو اہم خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام خدمات یہ مفت دیتے ہیں، کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے، شریعت کے مطابق پورا مالیاتی نظام چلا رہے ہیں، مستند مفتیان کرام کی نگرانی میں سارا کام ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور عطیات کی مدد سے طبی خدمات انجام دیتے ہیں۔ سالانہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ جو افراد کی تعداد ہے جو ڈائلیسس وغیرہ ہوتے ہیں، روزانہ 170 سے زیادہ سیشنز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور تقریباً 62,000 مریض جو ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یورولوجی سرجری بھی ہو رہی ہے، روزانہ 20-25 بڑی سرجریاں بھی ہوتی ہے گردے کی پتھری وغیرہ کی، اور تقریباً 8,000 مریض جو ہے سالانہ وہ اس میں ان کو یہ خدمات انجام دیتے ہیں، اور 5,000 کے قریب مریض ایسے ہیں جو داخل کیے جاتے ہیں۔ آئی سی یو بستروں پر بھی مشتمل تقریباً 14 کے قریب ان کے پاس بستر موجود ہیں۔ میڈیکل وارڈز ہیں سالانہ، اس میں داخل مریضوں کی تعداد 15,000 ہے۔ تو میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات جو بھی آپ دے سکیں وہ ضرور دینی چاہیے۔ مفت ادویات بھی دیتے ہیں سالانہ، مستحق مریضوں کو دی جانے والی مفت ادویات جو ہے اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 70,000 ہے۔ کنسلٹنٹ کلینک اور تشخیصی خدمات، سالانہ مریضوں کی تعداد 30,000 ہے۔ ڈائگنوسٹک لیب اور ریڈیولوجی، سالانہ تشخیصی ٹیسٹ کے مستفید افراد 50,000 ہیں۔ جنرل سرجری، سالانہ مفت سرجریاں 2,000۔ سبحان اللہ بنتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کو ترقی دے، عروج دے، ان کے گھروں میں برکتیں آئیں، اور یہ کام کرتے رہے، اللہ ان کو ہمت، طاقت و توفیق دیتے دے۔ مسعود بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج ہمارے پاس آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے خیال آیا کہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایکچولی میں سول ہاسپٹل کے قریب میرا بزنس تھا، تو میں وہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، تو جب باہر نکلتا تو لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھائی ہمارا علاج یہاں نہیں ہو رہا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم باہر سے ایکس رے کرائیں، لیب ٹیسٹ کرائیں، سٹی۔ تو میرے اپنے حسب توفیق میں اپنا کرتا تھا کام، لیکن پھر میرے دل میں آیا کیوں نہ سول ہاسپٹل کا ایکس رے ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے اور اس کو جا کے ریڈو کیا جائے کہ ایسا ہو جائے کہ یہاں سب کام شروع ہو جائے۔ تو وہاں سارا ایکس رے ڈپارٹمنٹ 99 میں کولیپس ہوا تھا، کوئی مشین نہیں چل رہی تھی۔ اچھا، اور اس زمانے میں ایک ایکس رے 100 روپے کا ہوتا تھا۔ صحیح۔ اب مریض بستر میں پڑا ہے، اب اس کے پاس اگر 100 روپے نہیں ہے، وہ ایکس رے نہیں کرا سکتا، تو وہ بیچارہ بستر میں پڑے پڑے اپنی زندگی کو بیٹھتا تھا۔ تو بس اللہ سے میں نے مانگا اور وہاں کا ایکس رے ڈپارٹمنٹ ٹیک اوور کیا، اور اپنی مدد آپ کے تحت پورا ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں کام کرا کے وہاں کی 6 مشینیں آن کرائیں۔ واہ واہ۔ اور اس کے ساتھ وہاں الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پھر وہ الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا، وہاں پر پورا سسٹم بنایا۔ الحمدللہ آج سول ہاسپٹل میں ہماری 14 مشینیں چل رہی ہیں، جہاں پر تقریباً 2,000 مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے فری ہو رہے ہیں۔ تو پور پیشنٹ سوسائٹی جس کے تحت میں کام کر رہا ہوں، ابھی بھی کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہزاروں مریضوں کو ہم دوائیاں اور دوسری چیزیں دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتا تھا ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہوتے تھے گردے کے مریض اسپتالوں کے، تو ان کو دیکھ کے بڑا رحم آتا تھا کہ یار یہ انسانیت کی تجلی ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم ایسا ہاسپٹل بنائیں جہاں پر ان کا
فری علاج ہو اور ایسا علاج ہو جو لوگ پیسے دے کے آغا خان اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز 2017 میں ہم نے اسٹارٹ کیا 5 مشینوں سے, پھر بڑھتے بڑھتے اب 70 مشینیں ہمارے پاس گاڑی سے چل رہی ہیں. اور بڑی ترقی کی آپ نے بہت اور مختصر بہت تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے سارا کام کرایا. اور میرے پاس کوئی ذاتی اسباب نہیں تھے, کوئی فنڈ نہیں تھا, لیکن ایمان اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں مدد کرے گا, اللہ چلائے گا. ابھی بھی ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتا, ہم کام شروع کرتے اور فنڈ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے ہمیں نہیں پتا. کیا بات ہے, یہ ایمان اور اخلاص کی دولت ہے ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر خرم دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کا خیال ہے زیادہ تر جو گردے کے امراض ہو رہے ہیں اس میں بیسیکلی یا زیادہ تر کیا وجوہات ہیں, کیا نیگلیجنسی ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم احتیاط یا خیال نہیں رکھ رہے جس کی وجہ سے گردے کے امراض بڑھ رہے ہیں؟ 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے کچھ سالوں میں گردے کے امراض میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے. اس وقت ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہم نے لگایا وہ 850 ملین آف پاپولیشن آل اوور دا ورلڈ اس کو کسی نہ کسی گردے کے امراض میں وہ مبتلا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے نا نمبر 6 پہ اچھا پورے امنگ 150 کنٹریز 150 میں ہم 6 نمبر پہ کھڑے ہیں. اتنے ہمارے پاس گردے کے امراض ہیں. گردے کے امراض کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم نہ شوگر کنٹرول کرتے ہیں, ہم نہ بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں, پانی کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جس ایریا میں ہماری جو ریجن ہے اس کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے, اور دوسرے کہ پتھر اسٹون جو ہے وہ کڈنی اسٹون بہت بنتے ہیں. یہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پین کلرس کا بے انتہا استعمال کرتے ہیں. اور دا کاؤنٹر جو بھی کھا لیا آپ, اور کوئی ہلکی پھلکی پیناڈول پیراسیٹامول اس طرح تو ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم بڑی سے بڑی پین کلرس یوز کرنا پسند کرتے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گردوں پہ افیکٹ پڑتا رہتا ہے. ڈائگنوسس عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک پیشنٹ آئی سی یو یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہو جو اپنے کوئی ٹیسٹ کروانا پسند نہیں کرتا. جب اس کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے, بیسک ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے, تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے گردے کتنے کام کر رہے ہیں. صرف 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک سمپل پیشاب کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں اور ایک کریٹن کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. آپ کی گردے کی صحت ہم بتا دیں گے کتنا گردہ کام کر رہا ہے. ٹوٹل اس پہ خرچہ 300-350 روپے آتا ہے. تو سال میں ایک دفعہ 400 روپے اپنی آپ صحت پہ اگر آپ نہیں لگا سکتے تو پھر تو اس کام کو کیا روکا جائے. بہت ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی فوڈ اسٹریٹ میں چلے جائیں, 3 گھنٹے کی ویٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ایوریج بل 10,000 سے کم کا نہیں ہوگا. ان سے پوچھ لو آپ نے ٹیسٹ کروایا, منع کر دیں گے نہیں کروایا, ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں یار کچھ کروائیں گے تو کچھ نکل آیا تو یہ ہو جائے گا. اچھا, پانی زیادہ نہ پینا یہ پرابلم ہے یا پانی پینا لیکن صاف نہ پینا یہ پرابلم؟ دیکھیں دونوں باتیں. پہلی بات تو یہ کہ وہی بات ہے کہ ہمارے جس ایریا میں ہمیں وہاں پہ ٹینڈنسی ہے اسٹون بننے کی ہے. اسٹون جو ہے رینل اسٹون کس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تو گوشت کا استعمال کم کریں, نمک کا استعمال کم کریں, پانی زیادہ پئیں. ہم تینوں الٹی چیزیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. ہماری سوسائٹی بہت اچھی پروٹین انٹیکر ہے. ٹھیک ہے. سالٹ ہم چھڑک کے کھاتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں. پانی کی جگہ ہم کولڈ ڈرنک لیتے ہیں, ہم چائے لیتے ہیں, انرجی ڈرنکس لیتے ہیں. پانی کو ہم پتہ نہیں کیوں اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گندا پانی بھائی پاکستان میں شاید کراچی میں تو ہمیں کوئی بہت اچھا صاف پانی نہیں ملتا. سارے کے سارے تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے آر او پلانٹ سے لے کے آتے ہیں. قسم کا پانی ہر ٹیسٹ کا ملتا ہے. بس آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اب کیا اس پہ ہم بحث کریں گے یار کون سا پانی کیا رائے دیں گے؟ اچھا پانی اگر جیسا بھی ہمارے نلکوں میں آ رہا ہے یا باہر سے مل رہا ہے اس کو گرم کرنا چاہیے. بالکل. سب سے اچھا دنیا کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کا منیمم اور سب سے کوئی چیپسٹ طریقہ ہے کہ آپ اٹھائیں, گرم کریں, سب کو پلا دیں. زندگی بھر میرے خیال میں سبھی کی پورے قوم پوری عمر ہم سب لوگوں کی گزر گئی گرم پانی ابال کر پانی پیتے ہوئے. اب وہ فلٹر کا پانی آگے چلے, ٹھیک ہے فلٹر کا پانی اچھا, لیکن کچھ چیک تو کرے فلٹر میں ہو کیا رہا ہے. ہاں کیا بات ہے. اچھا, کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کے 2 بہت ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ایک پیکیج ان کا دیکھتے ہیں, پھر مختصر گفتگو اور بھی ان سے کریں گے, پھر اپیل بھی کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا پیکیج. سبحان اللہ, بہت خوب. ہمارے ساتھ موجود ہیں فنڈ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے مسعود نواب صاحب. مسعود بھائی, اب یہ بتائیں سسٹم آپ کا چل رہا ہے, آپ نے کہا کہ ہم اپنی پوری محنت کرتے ہیں, باقی اخلاص کی وجہ سے, دیانتداری کی وجہ سے, ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے پھر اللہ اس پہ برکت بھی ڈال دیتا ہے. مشکلات کبھی آئی ہیں کہ یار یہ کہیں ہاسپٹل بند نہ ہو جائے, حالات کی وجہ سے فنڈز نہیں آ رہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا ہم پر کرم ہے. یعنی ہمیں کروڑوں کی بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا, اور جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے. لوگ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے. تو بہت اوقات ایسا ہوا کہ مجھے ایک دفعہ 20 لاکھ کی ضرورت تھی. تو میرا ایک دوست ہے, ان کا ٹیکسٹائل کا گارمنٹ کا کام ہے, انہوں نے خود ہی فون کیا, جبکہ انہوں نے اپنا منتھلی جو پیسے دیتے تھے وہ دے دیا تھا. انہوں نے کہا میرے پاس 20 الگ سے اور پڑے گا اگر تمہیں ضرورت ہے. میں نے کہا یار اللہ نے تمہارے دل میں ایسی ڈالی, میں تو حیرت کروں تم نے فون کیسے کر لیا. تو بھائی یہ اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے نا, یہ اللہ قابلیت سے قبولیت سے لیتا ہے. اللہ جب انسان کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ ان سے ایسے کام لے لیتا ہے جو
आदमी सोच नहीं सकता कि ये काम हुआ कैसे। वाह वाह, यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन, ईमानदारी से, नेक नियति से और इखलास नियत। सही। जब इखलास नियत होगी तो अल्लाह की बराह रास्त मदद आएगी। और दुनिया का दिखावा होगा, वो वक्ती तौर पे तो हो जाएगा दिखावा, लेकिन उसमें मदद अल्लाह की हट जाती है। कभी हुकूमत ने आपसे कहा क्या कोई किसी मदद की जरूरत है तो बताएं, या आपने कभी हुकूमत से कहा कि भाई सिस्टम को चला रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 भी हम कर सकते हैं, हमारी मदद करो? बस हमारी हुकूमत तो यानी जो हमारा MOU है उसमें एग्रीमेंट में था कि हेल्प करेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो लोग जो है लाइट फ्री दे रहे हैं और डीजल फ्री दे रहे हैं। अच्छा, बाकी सारी दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर स्टाफ सब हमें अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से असबाब पैदा कर देता है। अब आप जब वसीला बने, आपके ज़रिए से जितने लोग हमें फ़ंड देंगे, उसमें जो फ़ंड में वो देंगे, जो सवाब उनको मिलेगा, इस सवाब वही सवाब अल्लाह ताला आप लोगों को भी देगा। इंशाल्लाह। तो हमारी नीयत भी यही होती है कि हम आपके किसी काम आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लोग देख रहे हैं, इसके क्लिप्स भी बनेंगे, आगे भी जाएंगे, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अपने गुर्दे की हिफाजत इस तरह करें कि हमारे पास आपको आना ही ना पड़े। देखें, चंद चीज़ें, शुगर आपके ख़ानदान में है तो अगर आपको शुगर नहीं भी है तो भी आप रेगुलरली हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अपनी शुगर चेक करवाएं। ठीक है। अगर आपको शुगर है तो प्रॉपर उस पर तवज्जो दें, उसको कंट्रोल में रखें। सही। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा खा लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक टैबलेट खाने में कुछ नहीं होता, सही। खा लें आप, ठीक है। अगर आप पेन किलर्स खाते हैं, यकीनन ख़वातीन होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप कम से कम मिकदार में खाएं। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना खाएं, जब ज़रूरत हो तो खा लें, या किसी ऐसे डॉक्टर से पूछें जो आपको बता सके कि ये दवा आपके गुर्दे के लिए सही है या नुकसानदेह, आप उसका इस्तेमाल कर लें। और पानी पीना तो मेरे नहीं ख्याल के उसके लिए कुछ बच्चों की तरह याद दिलाया जाए, ये तो एक फितरी चीज़ है। आपको प्यास लगे ना लगे, आप कम अज़ कम इतना पानी आप पिएं कि आपका पेशाब का रंग सफ़ेद हो जाए। अगर आपका पेशाब का रंग सफ़ेद हो, इसका मतलब है आपके जिस्म में पानी की मकदार पूरी है। बहुत खूब। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो ये जो अपना इंस्टीट्यूट है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, इसमें ज़्यादातर मरीज कौन आते हैं? इसके अंदर देखें 2 हैं, एक तो वो जो कि डायलिसिस पे आए हमारे पास। देखें, मैंने आपको बताया ना 850 जो मिलियन पॉपुलेशन इस वक्त जो अफेक्टेड है, पाकिस्तान में जितने लोग आते हैं उनमें से 90% ऐसे तो जो इंतहाई एडवांस रीनल फेलियर में हमारे पास आते हैं, और हमारे पास डायलिसिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा। और इसमें ये भी बता दूं कि उसमें 25% अफराद विद इन 3 मंथ एक्सपायर भी हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इतने मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ वो आते हैं। तो वही हम कहते हैं कि आप अपना चेकअप साल में एक दफ़ा अपने पेशाब का टेस्ट, खून का टेस्ट करवा लें, पता रहेगा कि आपके गुर्दे किस स्टेज में हैं, उसके हिसाब से हम आपकी ट्रीटमेंट एडजस्ट कर देंगे। तो एक वो जो ऑल ऑफ सडन पता चलता है ना कि यार पहले कभी टेस्ट नहीं कराया तो और अब पता चला क्रेटिन 6, 7, 8 पे और डायलिसिस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो अब बहुत शॉकिंग होता है। तो पेशेंट उससे नहीं निकल पाता, वो एक डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद फिर उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मसूद भाई, कैमरा आपके सामने, अपील करना चाहें तो करें। बस मेरी दरख्वास्त है, ये जो गुर्दे के मरीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो अपने घर के खाने कमाने वाले थे, अपने घर को, अपने बच्चों को चलाते थे। जब इनके गुर्दे फेल हुए, नकारा हुए, तो इन्होंने अपने घर का सामान, अपनी जमा पूंजी सब बेच के अपना इलाज कराया, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहा है क्योंकि उनको सारी ज़िंदगी डायलिसिस कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इदारा है जहाँ पर बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए हर किसी का डायलिसिस किया जाता है, और उनकी डायलिसिस की वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो रही है। लोग 7-7 साल से, 8-8 साल से, 9-9 साल से डायलिसिस करा रहे हैं और ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको टेंशन ही नहीं है कि पैसे जमा करने होंगे, जब पैसे होंगे तो हमारा इलाज होगा। तो इस टेंशन की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती थी। जब यहाँ फ्री इलाज हो रहा है तो उनकी टेंशन ख़त्म हो गई और वो बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। यानी बड़ी टेंशन ये होती है कि पैसा कहाँ से आए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, चैनल 5 वालों के थ्रू, कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन गुर्दे के मरीज़ों को ज़कात खराज जमा कराएँ KIKT में, क्योंकि ये बहुत मुस्तहक है, इनसे ज़्यादा कोई मुस्तहक नहीं है। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। बहुत खूब, माशाल्लाह। डॉक्टर खुर्रम दानियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मसूद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मैं अपील करता हूँ अपनी ज़कात खैरात, सदक़ात, फितरात जो भी आप करते हैं रमज़ान में, रमज़ान के बाद, वो आप हर जगह दें, सब जगह दें, लेकिन कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ को याद रखें। ये आपके, आपके बच्चों के, आपके बड़ों के, आपके घर के मुस्तकबिल को महफूज करते हैं जब ये अपने ज़िम्मे ले लेते हैं गुर्दे के अमराज में मुब्तला किसी भी मरीज़ की बीमारी को। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा ताकत दे, हिम्मत दे के ये काम करें। हमें हिम्मत, ताकत, तौफीक दे के हम इनकी मदद कर सकें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे।
خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں اس موضوع سے متعلق کچھ اہم سوالات ہم علماء کرام سے کریں. اس سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. آج ہمارا موضوع ہے عالم ٹائم میں آداب گفتگو، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مکرم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور انشاءاللہ تعالی مفتی شاہد نعیمی صاحب بھی کچھ دیر میں تشریف لائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بولنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، تو قرآن پاک میں گفتگو کرتے وقت کن آداب کا تذکرہ یا حکم دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انتہائی اہم موضوع ہے. قرآن کریم کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العزت نے آداب گفتگو سکھلایا ہے اور گفتگو کے اصول اور آداب بتائے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد خیرات لینے والے کو اذیت دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے. اچھا. کہ آپ اس کی مدد کریں اور اس کے بعد جو اس کو جتانا شروع کر دیں، احسان جتانا شروع کر دیں. تو لہٰذا انسان جب گفتگو کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھی گفتگو کرے. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ تکلموا تعرفوا، تم بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء مخبوء تحت لسانه، چونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب تک انسان بات نہیں کرتا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. جب وہ بات کرے گا پھر پہچانا جائے گا. ظاہری طور پر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، تہذیب نہیں ہوتی. لیکن جب انسان بات کر لیتا ہے تو پھر اس وقت انسان کی شخصیت کی جو ہے وہ پہچان وغیرہ یعنی ہوتی ہے. اگر اچھا چلتا ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہو، خوش شکل بھی ہو، لیکن جب بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا اور ساری جو صورتحال ہے سامنے آ جائے گی. جی. اور اسی طرح قرآن کریم نے بھی فرمایا قولوا لهم قولا معروفا، اچھے پیرائے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو. تو گفتگو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہے جب ہم زبان کھولنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، تو دیکھیں ہماری وہ بات جو ہے وہ دین کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو ہم زبان سے نہیں نکال رہے ہیں. یعنی ہمیشہ جب بولیں سچ بولیں، چونکہ انسان جھوٹ اگر بولے گا تو صحیح روایات کے مطابق یہ جھوٹ انسان کو برائی تک لے جائے گا اور پھر برائی انسان کو جہنم تک پہنچائے گی. تو اس کے مقابلے میں اگر سچ بولے تو سچ انسان کو نیکی کے راستے کے اوپر لگا دے گا اور نیکی انسان کو آخر میں جنت تک پہنچا دیتی ہے. تو سب سے پہلے انسان جو ہے ہمیشہ جب بات کرے تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، سچ بات کر لیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان یہ دیکھیں کہ جو بات کریں تو دوسرے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے. چونکہ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ بات جب کرتے ہیں تو یا کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی کی عیب جوئی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے خاص طور پر انسان کو بچنا چاہیے. چونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو لہٰذا کوئی ایسی بات انسان زبان کے اوپر نہ لائے کہ جس سے دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہو یا دوسروں کے برائیوں کو جو ہے معاشرے کے اندر اچھالنا شروع کر دیں، اس کو عام کرنا شروع کر دیں. اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اسی سے متعلق آپ بات کریں. ٹھیک ہے، جو آپ کا متعلقہ موضوع نہیں ہے اس کے اندر بار بار داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جن موضوعات سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہوتا، جن موضوعات کے اندر ہمارا کوئی تخصص ہی نہیں ہوتا، کہیں پر اگر گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو ہم بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس میں وارد ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہے کوئی نہ کوئی بات وہاں پر کر لیتے ہیں. تو جب آپ ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جس کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی غلط بات جو ہے آپ کے منہ سے نکل جائے گی. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو بات بالکل واضح کریں، صاف اور سیدھی بات کریں. یعنی بات کو الجھا کر نہ کریں، زومانہ بات نہ کریں. ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو پہلیوں کے انداز میں بات کرتی ہے، دوسرے کے سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ بیچارہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، گھما پھرا کر بات کر لیتے ہیں. آپ بالکل اپنی بات کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے آپ بات کر لیں تاکہ سننے والے سمجھ جائیں، آپ کا پیغام جو ہے وہ منتقل ہو جائے. چونکہ گفتگو اصل میں پیغام کے انتقال کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر
کسی محفل میں کسی مجلس کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس وقت آپ خاموش رہیں, اس وقت آپ گفتگو نہ کریں بلکہ ان کی بات سنیں. خاص طور پر بزرگوں کے محافل کے اندر, مجالس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پر انسان کیا ہے, ادب کا خیال رکھیں اور ان کی بات سنیں. ٹھیک ہے, کوئی اور اگر بات کر رہا ہو تو اس موقع پر بات سننے کے بجائے وہاں پر آپس میں باتیں کر لینا یا کسی اور کے ساتھ گفتگو میں لگ جانا, یہ بھی کیا ہے, آداب گفتگو کے یقینی طور پر خلاف ہیں. صحیح. اور اسی طرح جب آپ لوگوں کے ساتھ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض محافل اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن میں کئی لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو ظاہر ہے اپنے آرا پیش کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پر کیا ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی ہم خیال رکھیں کہ مثلا ہم دوسروں کو موقع دے دیں اور تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا وغیرہ اظہار کر سکے, اپنی آرا جو ہے دوسروں کے سامنے پیش کر لیں. تو اس لیے گفتگو وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے اور جس کے ذریعے معاشرے کے اندر آپ کا اچھا یا برا پیغام چلا جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو اچھا پیغام معاشرے کے اندر منتقل کرنا چاہیے, نہ کہ برا پیغام. بہت شکریہ. مفتی شاہد نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ کو بھی السلام علیکم. آداب گفتگو ہمارا آج کا موضوع ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو مفتی صاحب کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وقولوا للناس حسنا, صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت اہم ٹاپک ہے آپ کا یہ, آداب گفتگو, جو آج معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے. یعنی کسی بندے کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو انداز تکلم دیکھا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں, اس نے گفتگو کے اندر جن الفاظوں کا چناؤ کیا ہے آیا وہ معاشرے کے اندر ادب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں. صحیح. تو کہتے ہیں, مشہور مقولہ ہے کہ خاموشی جاہل کا وقار ہے. وقار ہے جاہل کا. اب جاہل آدمی اگر وہ خاموش بیٹھا ہے ہاں تب تک یہ سمجھ لیجئے کہ پردہ لگا اس کا وقار موجود ہے. پردہ ہے, پردہ پتنی اندر اگر یہ منہ کھولے گا ہاں نہ جانے کیا وبا باہر نکلے نکل آئے. تو پتہ چلتا ہے. جہاں تک تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تکلم تھا, بہت ہی نرالا تھا, بہت ہی سہل تھا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک عالمگیر شخصیت, جب عالمگیر شخصیت ہے تو اس کا ہر پہلو پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چل رہا کہ جب سرکار اتنے اعلیٰ و عرفہ ہے تو آپ کا انداز تکلم کیسا ہوگا. کیا بات. قرآن مجید فرقان حمید کی جو زبان ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. کیا بات. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے اصحاب کے درمیان میں, اگر کسی کو انداز گفتگو اور تکلم دیکھنا ہو اعلیٰ قسم کا تو عبداللہ بن مبارک کو دیکھ لے. جب وہ میری مجلس کے اندر بولتے ہیں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ وہ الفاظ ان کی زبان پر ترتیب پاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عبداللہ مبارک سے کہ آپ نے یہ انداز گفتگو سیکھا کہاں سے ہے. جب آپ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں. آپ فرماتے تھے یہ انداز تکلم میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس کا صلہ ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے لب کشائی کرتے ہوئے دیکھے تو الفاظ ترتیب اس طرح پاتے تھے جیسے موتی جھڑتے تھے. کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفاروں کے درمیان میں جاتے تو کفار بھی حضور کے انداز تکلم کو دیکھ کر ڈھیر ہو جایا کرتے. کیا بات ہے. کہ یہ صادق اور امین نبی ہیں جن کے انداز گفتگو سے, ان کے الفاظوں سے دل میں موتی سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا بات. اور پھر دوسری بات یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان اللہ کا حکم سناتے پیش کرتے تو ہر صحابی حضور کے لبہائے مبارک کو بڑی حیرانگی سے دیکھتا تھا اور سنتا تھا کہ سرکار کے الفاظ کتنے انمول طریقے سے ترتیب پا رہے ہیں. بہت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز اور یہ قرآن کا انداز ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کو جو فرعون کے دربار میں بھیجا, وہاں اللہ نے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ, بلکہ جب تم فرعون کے دربار میں جا کر فرعون سے جب بات کرنا تو انتہائی نرمی سے بات کرنا, تاکہ وہ نرمی اس کے دل پر اثر کرے. کیا بات. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ تو تھے, آپ کے الفاظ تو تھے جو کفار حضور کے دامن سے وابستہ ہو رہے. کیا بات ہے, نرم ہو گئے وہ. کیا بات ہے. اچھا مفتی غلام صاحب یہ بتائیں کہ چیخ کر چلا کر بدتمیزی سے اور چہرہ ادھر کر کے اور
اکھڑپن کے ساتھ کسی سے گفتگو کرنا، اس کے بارے میں، اور بالخصوص جھوٹی قسمیں، بات بات پہ گفتگو کے دوران گالی کہا جانا، ایسی گفتگو کرنے والے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، کچھ ترغیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. اور آج کا جو موضوع ہے یوں سمجھ لے کہ انسان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. کہ آپ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں فرمایا کہ بندے کو پتہ پڑتا ہے کہ جب منہ کھلے گا تو پھر اندر دکان سونے کی ہے کوئلے کی ہے. اچھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا حضرت نے کہ اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے. کسی بھی جہاد سے دیکھیں آپ، شوہر ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو آقا دو جہاں کی ذات کامل و اکمل نظر آتی ہے. صحیح. باپ ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، نانا ہونے کے لحاظ سے، مجاہد ہونے کے لحاظ سے، خطیب ہونے کے حوالے سے، امام ہونے کے حوالے سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی کو، مکمل زندگی کو، ایک پہلو کو نہیں، چند سال کو نہیں، مکمل حیات طیبہ کو بہترین عملی کردار ہے تمہارے سامنے، عملی نمونہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ کیا فرماتی ہے. دیکھیں حضرت بیوی جو ہوتی ہے نا وہ تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہے. انسان دنیا میں بااخلاق بنا ہوا ہے. دکان اگر لیڈیز شاپ کی ہے تو لیڈیز آتی تو باجی باجی کر کے بات کرتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے کسٹمر کے ساتھ، باس کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا ہے. لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے. ابے تبے شروع. ہاں، تو بیوی کو سب پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنا بااخلاق ہے، با کردار ہے اور نیک و متقی پرہیزگار ہے. اب حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت کمال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریفیں کی ہے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کی، یہ ہر مسلمان بندے کو اور ہر مسلمان شوہر کو اپنانا چاہیے. کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہے سرکار علیہ السلام نہ تو فحش گو تھے، یعنی ایسی گفتگو جو انسان شرم کا باعث اور عار کا باعث ہو. ہم نے حضور، یہ بیوی کہہ رہی ہے حضرت کہ ہم نے کبھی حضور کی زبان سے اس طرح کی کوئی کلمات نہیں سنے. ایک بات. دوسری بات فرمایا سخت کلام بھی نہیں تھے. دیکھیں انسان ہر ایک کے سامنے سرنڈر کر جائے گا. میں آپ کے سامنے، علامہ صاحب کے سامنے، ہم میں سے بات کریں گے، ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. سیٹ کے سامنے تو سبھی کرتے ہیں، ادھر ادھر سب کریں گے، لیکن بیوی کے ساتھ انسان سختی کر جاتا ہے کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری ماتحت ہے. اور بیوی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور نہ تو خوشگو تھے اور نہ ہی آقا دو جہاں سب کلام تھے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے. اللہ. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ، کیا کیفیت ہے، کس طرح بازار میں بیٹھ کے ٹھٹا مارتے ہیں زور زور سے. فرمایا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. صحیح. اس یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں جب سند حدیث کی بات آتی ہے تو تعدیل اور جو راویوں پر جو جرح کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ ضعف صرف اس وجہ سے روایت میں آ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ جو راوی تھا نا، یہ فلاں جو بیچ میں آیا ہے، یہ چوتھے اور چھٹے سلسلے کے اندر آیا ہے، یہ تھا بہت ثقہ، نیک بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا اور حافظہ بھی مضبوط تھا، سب کچھ تو تھا، ضبط بھی تھا، لیکن یہ بازاروں میں کھایا پیا کرتا تھا. فرمایا اب اس سے حدیث نہیں لی جائے گی یا حدیث اس درجے پر نہیں پہنچے گی. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بازاروں میں شور نہ کرے. اور سب سے بڑی بات حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے بلکہ معاف فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ثنا خانی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو عالم ٹائم و ورفانہ لکا ذکر ساتھ چلے گا. سیگمنٹ کا نام ہے ورفانہ لکا ذکر.